علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ کی آیت 120 میں ایک عظیم پیغام دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور دین کی راہ میں مشکلوں کا سامنا کیا، چاہے وہ تھکان ہو، بھوک ہو یا کوئی قدم اللہ کے دشمنوں کے خلاف اٹھایا گیا ہو۔ اللہ نے ان سب کو اپنے نزدیک لکھ لیا ہے تاکہ کوئی بھی قربانی ان کی ضائع نہ جائے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے صبر اور استقامت سب سے بڑی امتحان ہے۔ دین کے لیے نکلا ہوا ہر لفظ کا دعا ملتا ہے، بلکہ عمل اور قربانی کی اپنی وفاداری ثابت کرنا ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں بھی اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنی زندگی کے ہر قدم پر دین کو پہلے رکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے راستے میں اٹھایا گیا ہر قدم، ہر آنسو، ہر تھکان سب لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ ہے ایک مومن کی اصل کامیابی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اللہ کے نام سے سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ تجزیے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی مشکل ترین صورت ہے۔ اس میں کئی خطبات ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں، اور چونکہ قرآن مجید میں یہ چیز محفوظ نہیں ہے کہ کون سا خطبہ کس وقت نازل ہوا، اس کے حوالے سے بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے اتنی تکلیف گوارا نہیں کی ہے وہ بہت سے مغالطوں میں خود بھی مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کیا ہے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ سورہ مبارکہ دو بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ پہلے 5 رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 11 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ فلسفہ دین اور فلسفہ رسالت کے اعتبار سے ان دونوں حصوں کے مابین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تھی، براہ راست بعثت جن میں سے آپ خود تھے، یہ بعثت خصوصی ہے، بعثت خاصہ ہے کہ جو مشرکین عرب کی طرف ہے، بنی اسماعیل کی طرف ہے۔ ایک آپ کی بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کی طرف۔ آپ 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے۔ آپ کی جو بعثت خصوصی ہے الی اہل العرب، بنی اسماعیل، مشرکین عرب، چونکہ آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ نے آخری اتمام حجت کر دیا، لہذا ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم جس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، عذاب استیصال۔ تو اس قوم کے حق میں تو یہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسی قانون کے تحت نافذ ہوا۔ اس آخری فیصلے کا جو معاملہ ہے وہ ہے جو پہلے 5 رکوعوں میں آیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے متعلق ہے، اہل عرب کی طرف۔ البتہ چونکہ آپ کی بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کے لیے، آپ نے جزیرہ نماء عرب میں دین کو غالب کر دیا، قائم کر دیا۔ بعثت خصوصی کا تو گویا کہ آخری مقصد آخری درجے میں مکمل ہو گیا، لیکن یہ بعثت عمومی کے کام کا آپ نے آغاز فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ آپ نے 7 ہجری تک کوئی مبلغ، کوئی داعی کہیں باہر نہیں بھیجا۔
جب تک کہ جزیرہ نما عرب میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو گئی کہ قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ صلح کی، تو جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا ہے، اس وقت تک آپ نے اپنی پوری توجہ، آپ نے پورا وقت، آپ نے ساری صلاحیتیں، اپنی قوتیں مرکوز رکھی ہیں جزیرہ نما عرب کے اندر۔ البتہ جب اس حد تک کام پورا ہو گیا سن 7 میں، سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ نے نامہ بر بھیجے، اپنے خطوط بھیجے، قیصر کے نام بھیجا، کسریٰ کے نام بھیجا، مقوقس کے نام بھیجا، نجاشی بھی اب جو اس وقت تھا، وہ نجاشی جو ایمان لائے تھے فوت ہو چکے تھے، ان کی تو غائبانہ نماز جنازہ بھی حضور نے پڑھائی تھی۔ اب جو نجاشی تھے وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے پاس بھی خط گیا۔ ان خطوط کے نتیجے میں سلطنت روما سے ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ غزوہ موتا ہوا اور اس کے بعد غزوہ تبوک۔ یہ جو 2 غزوات ہیں، ان کا تعلق حضور کی بعثت عمومی سے ہے کہ اب بیرون ملک عرب آپ کی دعوت کا اور آپ کی اقامت دین کی جد و جہد کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ تو 11 رکوع اس سورہ مبارکہ کے اس سے بحث کر رہے ہیں، وہ غزوہ تبوک کے گرد ہیں۔ ان میں سے 4 رکوع وہ ہیں کہ جو غزوہ تبوک کے لیے ذہنی تیاری کے لیے، اور اس کے بعد کچھ آیات وہ ہیں کہ جو تبوک جاتے ہوئے اور تبوک سے واپسی پر نازل ہوئیں، اور کچھ حصہ وہ ہے جو تبوک سے واپس آ کر نازل ہوا۔ وہ تو ہیں 11 رکوع جو 6 سے شروع ہو کر 16 تک جائیں گے مسلسل۔ البتہ پہلے 5 رکوع وہ ہیں کہ جن میں اندرون جزیرہ نما عرب، اندرون ملک آپ کے جو مشن تھا اس کی تکمیل کا جو آخری مرحلہ تھا اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب یہ جو 5 رکوع ہیں ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے۔ ان میں 2 رکوع وہ ہیں کہ جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے، ان میں تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے کہ وہ نکلیں، اور ساری رد و قدا ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ منافقین کی طرف سے، کچھ سادہ دل مسلمانوں کی طرف سے، نیک دل مسلمانوں کی طرف سے، کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جن کے وہاں رشتہ دار ہیں کہ اب اگر جنگ ہوگی اور جا کر ہم حملہ کریں گے مکے پر تو اس سے یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو بھی غضب پہنچے گا۔ کچھ ایسے مسلمان تھے جن کی فیملیز وہاں تھیں اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہ کہیں جب یہ چکی پیسے گی تو کہیں گندم کے ساتھ گھن بھی نہ پیس جائے۔ تو ایک رد و قدا ہے جو ان 2 رکوعوں میں آپ کو ملے گی کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 8 میں فتح مکہ سے قبل، اور 3 رکوع وہ ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 9 میں ذی قعدہ کے بعد۔ اور یہ جب کہ فتح مکہ ہو چکا، اس سال حضور نے حج نہیں کیا، پھر اگلے سال آپ نے بھی دوبارہ حج نہیں کیا، لیکن آپ نے ایک قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہ جائے، اور اس کے امیر کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے امیر الحج۔ لیکن جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا ذی قعدہ سن 9 میں، تو پھر وہ آیات نازل ہوئیں کہ جو 3 رکوعوں پر مشتمل ہیں، جن میں آخری اعلان کیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ سن 9 کا حج وہ مشترک تھا، اس میں اہل ایمان بھی تھے اور اہل شرک بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، ان کو بھی اجازت تھی۔ اور وہاں اعلان کیا گیا کہ آئندہ مشرکین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور ایک مہلت دی جا رہی ہے اتنے وقت معین کی، اس کے اندر یا تو وہ اسلام لے آئیں اور یا ان کا قتل عام ہو جائے گا۔ یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی کہ جو اس حصے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے، یہ قائم مقام ہے اس عذاب استیصال کے جو عذاب قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح پر آیا، قوم شعیب پر آیا، سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آیا، آل فرعون پر آیا۔ وہ اب مشرکین عرب پر اس لیے آنا ضروری تھا کہ ان کی طرف حضور بھیجے گئے، انہی کی زبان میں کتاب اتار دی گئی، ان پہ اتمام حجت ہو گیا، حق مبرہن ہو گیا۔ اب اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے ہیں۔ البتہ یہ کہ انہیں پہلی قسط جو دی گئی عذاب کی وہ تو غزوہ بدر کی شکل میں تھی۔ اب آخری یہ ہے کہ چیلنج کر دیا گیا کہ اب اتنی مدت کے اندر اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہاری خیریت ہے، نہیں لاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس میں خود بخود امپلائڈ تھی یہ بات کہ اگر تم نہ ایمان لانا چاہو نہ قتل ہونا چاہو تو جزیرہ نما عرب کو خیر بات کہہ کے چلے جاؤ، جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ، اب عرب میں نہیں رہ سکتے۔ اس جزیرہ نما عرب کو پاک کر دیا جائے گا شرک سے۔ تو 2 رکوع وہ 3 یہ۔ اب اس میں ایک اور کمپلیکیشن ہے، یہ 2 رکوع پہلے اور 3 رکوع بعد میں، ترتیب زمانی تو یہ ہے، ان 3 رکوعوں کا ایک رکوع پہلے نکال کے لے آیا گیا ہے۔
جیسے میں نے کہا تھا کہ سورہ انفال میں ایک آیت جو تھی کہ جو بڑی اہم تھی اور جو بڑی یوں سمجھیے کہ ایک حساس مسئلے پر تھی کہ مال غنیمت کا کیا ہوگا، اس کو پہلے لے آئے، حالانکہ اس کا اصل حکم، اس کی اصل بحث جو ہے وہ سورت کے اندر چل رہی ہے، جا کے وسط میں آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا اسلوب ہے کہ جو خاص بہت اہم شے تھی، اگرچہ وہ ان 3 رکوعوں سے متعلق ہے جو بعد میں نازل ہوئے ہیں، لیکن ان کو پہلے سب سے پہلے سورت میں رکھ دیا گیا ہے، تو گویا کہ پہلے 5 رکوع بھی 3 حصوں میں ہیں۔ پہلا رکوع جو 6 آیات پر مشتمل ہے، یہ وہ 6 آیات ہیں جن کو دے کر حضرت علی کو بھیجا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جا کر حج کے اعلان کرو، اعلان عام کر دو میری طرف سے کہ اب مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدے نہیں۔ اس کے بعد وہ 2 رکوع ہیں جو ایک سال پہلے جو ہے نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے قبل۔ پھر 2 رکوع وہی ہیں کہ جو ان 6 آیات کے تسلسل میں ہیں جو ذی قعدہ سن 9 ہجری میں نازل ہو رہے ہیں۔ تو یہ 3 حصوں میں پہلے 5 رکوع ہیں، لیکن ان 5 رکوعوں کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کا جو تکمیلی مرحلہ ہے در حقیقت اس سے ہے۔ برات من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے، لا تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کی جانب جن سے اے مسلمانوں تم نے مشرکوں میں سے معاہدے کیے، اللہ کی طرف سے سارے معاہدے ختم۔ البتہ یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو آیا ہے، اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے تفصیل جب آئے گی تو اس میں رعایتیں دی گئی ہیں، لیکن اعلان ایسا ہے۔ اور اس صورت سے پہلے، یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہوتی، اور اس کا سبب یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ صورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے۔ آیت بسم اللہ میں تو اللہ کے نام ہے الرحمن الرحیم، تو یہ صورت جو ہے یہ تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے۔ اہل شرک کے لیے جو اعلان اس میں کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا، قتل عام ہوگا، تو گویا کہ اس کے مضامین جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ بظاہر ان کی مناسبت نہیں ہے، اس لیے اس صورت سے قبل آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ واللہ عالم۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے، اعلان لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں سے کہ جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو گھوم پھر لو اس زمین میں، یعنی اس جزیرہ نما عرب میں 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ اب ان کے لیے یہ آخری جو ہے قسط جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وہ آ کر رہے گی۔ یہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ ان معاہدوں کے ضمن میں تھا کہ جن میں کوئی میعاد معین نہیں تھی، غیر میعادی معاہدے۔ عام معاہدہ ہے دوستی کا، نو وار پیکٹ ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ ان کے لیے تو کھلم کھلا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے 4 مہینے کی ہم مہلت دے رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، اور یہ بالکل معقول بات ہے، اس لیے کہ ایک ہی دن میں نہیں کیا ہے۔ وہ بات بھی ہو گئی کہ معاہدہ پہلے جو ہے ان کی طرف پھینک دیا گیا، فَأَنبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اعلان کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک دن میں اقدام بھی نہیں ہو رہا، 4 مہینے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے معاملہ ان کا جو معاہدے غیر میعادی تھے جن میں کوئی مدت معین نہیں تھی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی جانب حج اکبر کے دن، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ بڑے حج سے مراد حج ہے، یہ ہمارے ہاں جو عام خیال ہے کہ جمعے کو حج ہو تو حج اکبر ہے، یہ بغیر کسی بنیاد کے ہے۔ اصل میں عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے، اور جو حج ہے وہ حج اکبر ہے۔ عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے، تو وہاں اکبر اور اصغر اس اعتبار سے ہوتے ہیں۔ تو یوم الحج الاکبر، جب جو حج آ رہا ہے اس دن، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اعلان عام، چونکہ حج میں تو تمام اطراف و اکناف جو ہیں جزیرہ نما عرب کے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اعلان عام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے، الگ ہے، اس کا کوئی معاہدہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہے، نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی۔ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں خیریت ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پیٹھ موڑ لو گے، روگردانی کرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ،
تو سن رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کافروں کو اے نبی بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اب یہاں ایک استثناء ہو رہا ہے، یہ ہیں جن کے ساتھ میعادی معاہدے تھے، 2 سال کا معاہدہ ہے، 1 سال کا معاہدہ ہے، 6 ماہ کا معاہدہ ہے، اس کو مستثنیٰ رکھا۔ غیر میعادی معاہدہ تھا، یہ اعلان کر دیا اور 4 مہینے کی مہلت دے دی۔ جو میعادی تھا اس کو فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، ہاں اس کے سوا وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے تم نے مسلمانوں مشرکین میں سے جن سے معاہدے کیے، ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، کوئی شے جو ہے جو بھی شرائط تھی اس میں سے کسی میں کوئی کمی نہیں کی، وہ اپنے معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتے رہے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ تم پر تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی، احدن کسی کی بھی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کے لیے ان کی مدت مکمل کر دو، اِلَى مُدَّتِهِمْ، جو بھی مدت